السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے ٹریڈرز کے لیے بھی اور انٹروڈیوسنگ بروکرز کے لیے بھی، مطلب آئی بی کے لیے، پارٹنرز کے لیے۔ لیکن میں سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہمارے ہاں روزانہ کئی لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ فلاں بروکرز کے اندر ہم لوگوں نے آئی بی اکاؤنٹ بنایا اور انہوں نے بولا ہم آپ کو یہ دیں گے، فلاں دیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے ہمارے کلائنٹس کا پیسہ کھا لیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے، بلکہ تھوڑی دیر پہلے نہیں، کل پرسوں کی بات ہے، ایک بندہ اسلام آباد میں ملا تھا اور اس غریب بندے سے لوگوں سے انویسٹمنٹ لے کر 18-20 ہزار ڈالر کی پھکی لگوا لی، جو کہ تقریباً 50 لاکھ 60 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ تو وہ بندہ بیچارہ پریشان تھا، اب کہاں سے دے گا ایک درمیانہ ٹائپ کا بندہ۔ تو اس کا ویڈیو کو بنانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر یا آپ کو ایک عام بندہ بروکرز بتاتا ہے کہ یہ آئی بی کے لیے آ جائے، یہ ٹریڈرز کے لیے آ جائے، یہ کام نہیں کرنا۔ ہر ہاتھ ملانے والے سے دوستی نہیں کی جاتی۔ تو یہ ہم نے اپنے بندوں کے لیے، اس کا بنیادی مقصد ہے کہ آپ لوگوں نے اگر آئی بی اکاؤنٹ بنانا ہے تو بنا لیں۔ اور اس چیز کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ آئی بی اکاؤنٹ بنانا حرام ہے، گناہ ہے۔ دیکھیں، آئی بی اکاؤنٹ ہوتا ہے کیا ہے؟ بنیادی طور پر آپ ایک ٹیچر ہیں، آپ ایک کسی بھی کام کرتے ہیں اور آپ کا فارکس میں ایکسپیرینس ہے، ٹیچر ہیں، آپ کا چینل ہے، آپ کے دوست ہیں، آپ کے جاننے والے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں کون سے بروکر پہ کام کروں، تو آپ بولتے ہیں کہ یار میں اس بروکر پہ کام کرتا ہوں، آپ آ جائیں کام کریں۔ تو وہ آپ کے لنک سے جو آئے گا، تو وہ جتنا انویسٹمنٹ کرے گا تو اس کے اندر سے اس بندے کو، کمپنی کو $10 نفع آئے گا تو اس کو $5 کمپنی اس کو دے دے گی۔ اب اگر وہ بندہ اس کے لنک سے نہیں آئے گا تو پھر بھی کمپنی کو 10 دینے پڑے گا، 10 لینے ہوں گے اور کمپنی 10 لے لے گی۔ تو اس طریقے سے آئی بیز کا کلائنٹ کو تقریباً نقصان نہیں ہوتا، کچھ بروکرز میں ہوتا بھی ہے، لیکن اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ چونکہ لے کر آیا، تو یا اس بندے نے کسی نہ کسی میں اکاؤنٹ اوپن کرنا تھا تو اس کے اندر لے کر آ گیا، وہ آلریڈی کام کر رہا ہے، تو اس کے اندر اس بندے کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ یہ اتنا سارا سین ہے۔ لیکن اگر اس کو لانے کے لیے آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ بولتے ہیں، دنیا کے لیے میں آپ کو بولتا ہوں مسجد کا امام ہونا بھی گناہ ہے اگر اس کے اندر آپ کا جھوٹ اور دھوکہ ہو جاتا ہے۔ مسجد کے امام کی تنخواہ گناہ ہے، اگر حرام ہے اگر اس کے اندر جھوٹ اور دھوکہ ہو جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں سن لیں۔ زیادہ اہل علم سے درخواست ہے کہ میرے اوپر فتویٰ نہ دیجیے گا۔ میں ہر وہ کاروبار بندے کے لیے گناہ ہے جس کے اندر جھوٹ اور دھوکہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ جتنا مرضی قرآن بیچنا بھی کیوں نہ ہو، اس سے بڑھ کے میں نہیں بولتا۔ لیکن آئی بی اکاؤنٹ بنانے کے لیے کوئی اس کا ایشو نہیں ہے، لیکن آپ بولیں جی آئیں جی پرافٹ ہی پرافٹ ہوگا اور اس کو مس گائڈ کریں تو اس کو ہم لوگ دھوکہ بولتے ہیں، تو یہ شرعی طور پر بہت زیادہ گناہ ہے۔ ہاں، اب آتے ہیں کہ یہ جو بروکر ہے اس کے لیے کیا ہے۔ اچھا، اس کے لیے یہ ہے کہ tanifforex.com میں یہ ایک اسپیشل اکاؤنٹ ہے، اکاؤنٹ کا ٹائپ ہی اسپیشل اکاؤنٹ ہے۔ میں اس کی آپ کو ایک ایک چیز بتاؤں، اگر آپ لوگ آلریڈی ٹریڈنگ کرتے ہیں آپ اپنا آئی بی اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں، کسی کے اندر جانے کی ضرورت نہیں۔ کوئی بولے کہ ہاں میں آپ کو سگنل دوں گا، تو ہمارا ماما لگتا ہے نا سالے، وہ کیا ہوگا، وہ خود لاسٹ میں ہوگا تو $2-4 کے لیے منتیں کر رہا ہوگا۔ تو یہ ایک اسپیشل سسٹم ہے، اسپیشل گروپ سسٹم ہے۔ گروپ سسٹم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کی لمٹ نہیں ہوتی، تو اس کا جو ایک عام بندے کو سٹارٹ ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ اس کو مل جاتا ہے۔ تو گروپ کے اندر جیسے ٹریڈرز کے لیے سیفٹی ہوتی ہے، اسی طریقے سے آئی بیز کے لیے بھی سیفٹی ہوتی ہے۔ جیسے ٹریڈرز کو فائدہ ہوتا ہے اسی طریقے سے آئی بیز کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اس کے اندر آپ نے اکاؤنٹ بنا لینا ہے، اوپن اسپیشل آئی بی اکاؤنٹ۔ کلک ہیئر پہ کلک کریں گے تو اکاؤنٹ آپ کو اوپن ہو جائے گا اس کے اوپر۔ اس کی خوبیاں کیا ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اچھا، آئی بی اکاؤنٹ کے حوالے سے جو اس کی خوبیاں ہیں، یہ جو سسٹم رکھا ہوا ہے وہ شاید آپ کو کسی بھی بروکر میں نہیں ملے گی۔ میرے کنٹیکٹ ایڈریس آ رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، لیکن میرا کام معلومات دینا ہے، اس سے زائد نہیں ہے۔ جو اندر کا جھوٹ ہے وہ بھی بتاؤں گا، جو گند ہے وہ بھی بتاؤں گا، جو سچ ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ کام کرنا ہے، ٹھیک نہیں کرنا، اس بروکر کو تھوڑا مار دیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آخر پہ 1 منٹ کی بات، 1 منٹ 10 سیکنڈ کی بات کروں، کچھ لوگ بولیں گے یار یہ جس کا اپنا بروکر ہے۔ مجھے لوگوں نے بولا کہ آکٹن کا اپنا بروکر ہے، ابھی انہوں نے ایک بندے کا اکاؤنٹ بلاک کیا پاکستان میں، ماتنی والوں کے 2 اکاؤنٹ بلاک کیے، میں نے ماں بہن ایک کی جو لاسٹ ویڈیو تھی، اور الحمدللہ پورے پاکستان کے تمام لوگوں کے انہوں نے اکاؤنٹ اوپن کر دی۔ ابھی بھی تھوڑا سا اختلاف چل رہا ہے، کچھ پیمنٹس کا تھوڑی بہت ہیں، لیکن تنی گروپ نے ٹھوک دیا ہے۔ اب وہ بولتے ہیں نہیں 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 نہیں، ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے، آکٹا ان کا کہاں ہے، آکٹا کا تو ہزاروں امپلائی ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کبانا کیپٹلز ان کا ہے، پھر بولتے ہیں یونٹ فارکس ان کا ہے، پھر کل میں ان کو یہ نہیں بولتا، بہرحال واللہ میرے اس کے اندر سے 1% بھی نہیں حصہ اور نہ میرا ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ بولے کہ ہے تو میں بولتا ہوں ہاں میرا ہے، کبانا بھی میرا ہے، آئی سی مارکیٹ بھی میرا ہے، گوگل بھی میری ہے، فیس بک بھی میری ہے، تم لوگ میرا پترو جلو اور نہیں ہے۔ یہ ویسے ان لوگوں نے ہماری انرجی ضائع کی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا،
سب سے پہلی چیز کہ اس کے اندر جو آپ کو اکاؤنٹ ملے گا وہ تنی گروپ میں ملے گا. اس ویب سائٹ سے اکاؤنٹ بنائیں گے, یہ اکاؤنٹ ایک عام ٹریڈر کو نہیں ملے گا, یہ ایک اسپیشل اکاؤنٹ ہوگا اور وہ صرف تنی والوں کے لیے ہے, وہ ایک عام بندے کو نہیں ملے گا. اگر وہ آپ آئی بھی ہے تو آپ کے کلائنٹ کو ملے گا, ایک عام بندے کو نہیں ملے گا. وہ کلائنٹ بولتے نہیں بھائی میں اس بندے کے انڈر نہیں آنا چاہتا, تو بول باہر میں جا اکاؤنٹ لے کر دکھا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر یہ ہے کہ کم کمانا ہے, یہ ہول سیلر ہے. اس کے اندر جو ٹریڈز ہیں, جو میری معلومات ہیں 99% ٹریڈ ٹرانسفر ہوتی ہے, 99% 90% کر لیتے ہیں. اس میں وڈرا کا ایشو آج تک نہیں ہے, کل ہو سکتا ہے میرا بھی کھا جائیں آپ کا بھی کھا جائیں. یہ ایک اسپیشل اکاؤنٹ بنے گا جو کہ عام بندوں کو نہیں ملے گا, صرف آپ کے کلائنٹس کو ملے گا. کسی مطلب تنی گروپ کے اندر کسی بھی آئی بی کے کلائنٹ کو ملے گا. نمبر 2, اس کے جو سپریڈ ہے نا, میں پہلے ٹریڈرز پہ آتا ہوں پھر آپ پہ آؤں گا. کل میں دیکھ رہا تھا یورو یو ایس ڈی کا صرف 3-4 چل رہا تھا, لیکن نارمل 6 سپریڈ ہوتا ہے. مطلب یورو یو ایس ڈی کا ایک اسٹینڈرڈ لاٹ پہ $6, کوئی چارجز نہیں اور کوئی سویپ نہیں. سویپ پہ میں اپنے نیکسٹ پوائنٹ پہ آؤں گا. صرف کوئی کمیشن نہیں, کچھ بھی نہیں, پازیٹیو سلپیج بھی ہے نیگیٹو سلپیج بھی ہے. بس صرف سمپل سی بات یہ ہے کہ وہ سپریڈ کریں گے اور ایگزیکیوشن بہت زیادہ فاسٹ ہے. سپریڈ ٹریڈرز کے لیے بہت زیادہ ہے. نمبر 3 ون اکاؤنٹ ٹائپ. پہلا اسپیشل اکاؤنٹ تھا, دوسرا ویری لو سپریڈ, اور تیسرا ہے ون اکاؤنٹ ٹائپ. اب ہوتا کیا ہے, ایکسنس ہے, میں نام نہیں لینا چاہیے لیکن میں لے لیتا ہوں. آپ کو وہ بولیں گے جی ہم 6 سپریڈ کر رہے ہیں, ہم آپ کو 30% دیتے ہیں, مطلب $2, $2.25. یہ نارمل بندے کو ایسے ہی دیتے ہیں اور ان کو بدھو بھی بناتے ہیں, کیونکہ اس کو اندر پتہ نہیں ہوتا, بعد میں وہ بلیک میلنگ میں آ جاتا ہے. میں اس کے اندر کی خوبیاں بھی بتاؤں گا, خامیاں بھی بتاؤں گا, اور پہلے میں نے ان کو بولا کہ خامیاں ختم کرو. تو بہرحال اب وہ کیا کریں گے کہ اس میں 5 قسم کے اکاؤنٹس ہیں. اب وہ آپ کو بولیں گے جی ہم آپ کو 30% دیں گے, مطلب گولڈ کا سپریڈ 12 چل رہا ہے تو آپ کو 4, 20 چل رہا ہے تو آپ کو 6, 7 جو بھی چل رہا ہے. تو یورو یو ایس گولڈ پہ تو خیر 20 پہ اسٹینڈرڈ لاٹ لگانے والا بھی $10,000 پہ لگاتا ہے, یورو پہ لگا لیتے ہیں جی بی پی پہ, تو اس میں 7 یا 8 سپریڈ کلائنٹ کو چارج ہو رہا ہوتا ہے, یا 9 چل رہا ہوتا ہے تو اس کو نارمل 25% دیتے ہیں, تو مطلب تقریباً $3 دے دیتے ہیں. اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بیچارہ اسٹینڈرڈ کے اوپر تو وہ دیتا ہے, لیکن انہوں نے دوسرے اکاؤنٹ کے اندر اس کو $0.5 دیتے ہیں پر اسٹینڈرڈ لاٹ کے اوپر. اور یار ہم نے تو اس کا بولا تھا. اب اچھا وہ دکھاتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے, شروع میں نہیں بتاتے. جب اندر جائیں گے تو 5 قسم کی قسمیں بندہ دوسرا اکاؤنٹ اوپن, آپ کلائنٹ کو آپ تو مجبور نہیں کر سکتے, وہ دوسرا اکاؤنٹ اوپن کر کے آپ کو $0.5 دے دیں گے. لیکن اس کے اندر یہ 2 نمبری نہیں, سیدھی سی بات ہے, کمپنی کو بھی نفع ہو, ٹریڈرز کو بھی نفع ہو, آئی بیز کو بھی نفع ہو. 2 نمبری والا کھاتا ہمیں نہیں پسند, بری بات ہے, بتا دو سالوں کام, بات بری ہے. ایک ہی قسم کا اکاؤنٹ ہوگا, اس کا آپ کا کلائنٹ کو بھی اسی کا فائدہ ہوگا, آپ کو بھی اسی کا فائدہ ہوگا, کمپنی کو بھی اسی کا فائدہ ہوگا. نمبر 4, نو سویپ ان آل کنٹریز. دنیا کے تمام کافر ملکوں کے کافر لوگوں کے لیے بھی لائف ٹائم کے لیے سویپ فری ہے. آج آپ ٹریڈ لگاتے ہیں 10 سال کے بعد بھی سویپ فری ہے. اور انڈیا میں لوکل بینک کا مسئلہ چل رہا ہے, پاکستان میں وہ سارا سسٹم اس کے اندر ہے. اچھا اس کے بعد ہے نو نیڈ فار ایکٹیو ٹریڈس. اچھا یہ نا بڑا بکواس آج کل انسانوں نے بنایا ہوا ہے. معذرت میں تھوڑا سا لاسٹ اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ یہ مجھے ان کے اوپر غصہ آتا ہے, یہ بلیک میلر ہے کہ جی آپ کے پاس 5 کلائنٹ ہوں گے تو ہم آپ کو اتنا دیں گے, 7 ہوں گے تو اتنا دیں گے, 30 ہوں گے تو اتنا دیں گے, 100 ہوں گا تو اتنا ہوگا, 150 ہوگا تو اتنا ہوگا, فلاں ہوگا, اتنا بندہ ایکٹیو ہو. کیوں بھائی؟ سیدھی سی قانون یہ ہے کہ یہ آپ سے $6-8 چارج کریں گے. یورو یو ایس ڈی پہ یہ 6 کریں گے, جی بی پی پہ 8 کریں گے. یورو میں ان کو نفع نہیں آئے گا, وہ 6 آپ کو دے دیں گے. گولڈ کے اوپر وہ 12, 14, 15 چارج کر دیں گے یا 17 چارج کریں گے, تو اس میں پیچھے ایل پی کی طرف سے ہوگا, وہ 2-3 کاٹ لیں گے. تو ٹھیک ہے, اگر انہوں نے 100 آپ کو دیے تو 70 خود بھی کاٹ لیا, تو 100 آئی بھی ہو تو ان کا 30% بھی کاٹ لیا, تو کمپنی کو نفع ہے. یہ سیدھی سی بات ہے. اس میں ایک بندہ آپ کا ہو, آپ کا آئی بی اکاؤنٹ بن جائے گا, یا آپ خود ہیں تو اپنے گھر کے کسی بندے کے نام پہ آئی بی اکاؤنٹ بنا لیں اور اپنا آپ وہ کر لیں. اس میں کوئی یہ چیٹنگ میٹنگ نہیں ہے کہ اتنے کلائنٹ ہوں گے تو ہم آپ کو یہ دیں گے. کیوں بھائی؟ آپ نے کبھی یہ بولا کہ اتنے کلائنٹ ہوں گے تو ہم آپ کے کلائنٹ سے اتنا سپریٹ چارج کریں گے؟ بھائی سمپل سی بات ہے, ایک کلائنٹ 100 ٹریڈ لگا لے, 100 لاٹ ایک دن میں لگا لے, اور 100 کلائنٹ دن میں 10 لاٹس لگائے, تو 100 کلائنٹ سے تو کوئی غرض نہیں ہے نا. تو بہرحال یہ چیز ہے جو کہ اس بروکر کے اندر کوئی ایکٹیو نہیں ہے. یہ آپ کا ایک ہی کلائنٹ ہے تو آپ دے دیں, لیکن میرا مشورہ یہ ہے, مخلصانہ دے رہا ہوں, کہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ اپنے آئی بی کے لیے نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ آپ بڑی ٹریڈ لگائیں گے اور ٹریڈ لگانے کے بعد آپ لوگ نقصان کریں گے. کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی چھوٹی ٹریڈ لگانی ہے اور اپنے آئی بی کے اندر نہیں لانا. لیکن لانا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے.
یہ میرا مشورہ ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو اگر آپ کا اپنے اوپر کنٹرول ہے، آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے، ٹریڈنگ سے نفع کمانا ہے، ایسا نہیں کہ $100 کے اوپر بولے میں تو 5 لاٹس لگاتا ہوں. نو، یہ چیز بڑی لاٹ لگائیں گے تو لاس بھی ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھ کر اب آپ اپنے اکاؤنٹ اپنے آئی بی کے اندر لا سکتے ہیں. مطلب اپنے اکاؤنٹ اپنے آئی بی کا مطلب اپنے وائف کے نام پہ آئی بی اکاؤنٹ بنا لیں، اپنے بہن کے نام پہ بنا لیں، بچے کے نام پہ بنا لیں، ابو کے نام پہ بنا لیں، بھائی کے نام پہ بنا لیں، کسی کے، اور اس کے لنک سے آپ بن لیں. اچھا، اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ نو پپ ٹرم. اب دیکھیں کہ مختلف بروکرز ہیں، جیسے ایف بی ایس ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جی 6 پپ پرافٹ میں یا 6 پپ لاس میں ہونی چاہیے. مطلب ایک اسٹینڈرڈ لاٹ اگر $60 سے کم پرافٹ میں کلوز ہوئی، کمیشن نہیں. $60 سے اوپر لاس میں ہوئی، نو کمیشن. آکٹا فارک سے 3 پپ ہے کہ 3 پپ پرافٹ میں 3 پپ لاس میں، مطلب ایک اسٹینڈرڈ لاٹ آپ کی لگتی ہے تو اس کے اوپر آپ کا $30 سے زائد پرافٹ یا لاس ہو، تو یہ تو آپ کی سیدھی سی بات ہے 55% ٹریڈز ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ میکسیمم جو ہمارا کلائنٹ ٹریڈ لگاتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ بولتا ہے یار ٹریڈ مائنس میں چلی گئی، یہ ٹریڈ زیرو پہ بھی آ جائے تو اٹس اوکے، ہم لوگ کام کر لیں گے، جان چھوڑے ہم کلوز کریں گے. تو ان کو وہ کمیشن نہیں دیتا. تو وہ اگر آپ کو 10 بولتا ہے تو سیدھی سی بات ہے وہ 45 $4.5 تو وہ ادھر ضائع کر رہا ہے، 45% ٹریڈ ضائع ہو جاتی ہے. لیکن میں نے خود آکٹا کے اندر یا مختلف بروکرز کے اندر لوگوں کی 55% ٹریڈز بھی ضائع ہوتی دیکھی ہے. اچھا، اس کے اندر کوئی نہیں ہے، بس صرف ایک ٹرم ہے اور وہ 2 منٹ کی. اگر ایک کلائنٹ ایک ٹریڈ لگاتا ہے اور 2 منٹ کے بعد کلوز ہوگی، 0 پہ ہوتی ہے، 1 پہ ہوتی ہے، 10 پہ ہوتی ہے، کوئی پہ کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے. یہ اس بروکر سے ہماری مطلب وہ چیز ہوئی ہے کہ یہ ان کی خوبی ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ ایزی ویریفیکیشن. آئی ڈی کارڈ کے بیک اور فرنٹ سائڈ اپلوڈ کریں گے، ویریفائی ہو جائے گا. یہ اس کی آسان سی چیز ہے اور بہت جلدی. اچھا، اس کے بعد 8ویں نمبر پہ قاتلانہ چیز ہے اس بروکر کی، وہ ہے کہ ریبیٹ آن ایوری ٹریڈ. اچھا، کچھ بروکرز ہیں جو ہفتے کے بعد کمیشن دیتے ہیں، کچھ بروکرز ایسے ہیں کہ جو دوسرے دن دیتے ہیں. بھائی کیوں؟ جب ایک کلائنٹ نے سیدھی سی باتیں چوری کرتے ہیں. اب آپ لوگ بولیں گے یار یہ غلط الزام لگا رہا ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ایک بندہ ایک ٹریڈ کلوز کرتا ہے. میں آپ کے آئی بی کے اندر ہوں، میں نے 0.10 کی ٹریڈ لگائی. ٹریڈ لگانے کے بعد میری 2 منٹ کے بعد کلوز ہوئی. تو آپ بھائی اس جو کلائنٹ ہے، کلائنٹ کے اکاؤنٹ میں پرافٹ یا لاس ہوا نا، تو آئی بی کے اکاؤنٹ میں کیوں نہیں ٹرانسفر لاس ہوتا؟ یہ نہیں ہوگا. یہ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کا کلائنٹ ہے وہ ٹریڈ لگائے گا، گولڈ پہ اس نے لگائی، یورو پہ لگائی، 2 منٹ کے بعد اس نے کلوز کی. اسی ٹائم کمپنی کمیشن آپ کے اکاؤنٹ میں ایک ٹریڈ کا ایڈ کر دے گی اور ساتھ میں بتائے گی کہ آپ کے فلاں کلائنٹ نے فلاں پیئر پہ ٹریڈ لگائی، اس ٹائم لگائی، اس ٹائم کلوز ہوئی، اس کو اتنا نفع ہے، اتنا نقصان آیا. آپ کو بھی پتہ چلے. تھوڑی دیر کے بعد آپ بے شک جا کر اپنے ہی کسی اکاؤنٹ کے اوپر ٹریڈ لگا کر چیک کر سکتے ہیں. سم ٹائم یہ 2-4 منٹ اوپر نیچے ہو جاتی ہے سرور کی سپیڈ کی وجہ سے نا. ادروائز ایک ٹریڈ کا 10 منٹ، 2 منٹ، آدھا منٹ، 1 سیکنڈ کے اندر وہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ایک ٹریڈ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر اس کا کمیشن آتا ہوگا. دوسرے دن کے انتظار کوئی نہیں. یہ چوری موری والا مطلب ہم لوگ نہ کرنے دیں گے، نہ کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے کہ نو میکسیمم لمٹ. یہ بڑی چیز ہے. اچھا، اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ مختلف بروکرز ہیں نا، تقریباً زیادہ تر ہے کہ جی $100 اگر لگائیں گے تو ڈپازٹ کرائیں گے تو اس کا میکسیمم $30 آپ کو کمیشن ملے گا. کیوں جی؟ اب ایک بندے نے $100 سے 1000 بنایا اور اس نے 20 لاٹس لگا لی، 6 کمیشن ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بولے گا جی ٹھیک ہے، ہم آپ کا ایسا کرتے ہیں کہ 30% تک کا مطلب میکسیمم $30 آپ کو کمیشن ملے گا. بھائی اس نے ٹریڈ ہی 20 لگا لی تو اس کو 10 کے حساب سے یا 6 کے حساب سے $120 پرافٹ کیوں نہیں گا؟ کیونکہ ہم ڈپازٹ کے دیتے ہیں. اور سم ٹائم کچھ بروکرز ایسے بھی ہوتے ہیں جو بولتے ہیں ہم آپ کو $10 کمیشن دیں گے. بندہ بولتا ہے ہاں بھائی یار یہ تو کام ٹھیک ہے. وہ ادھر شرط رکھ دیتے ہیں کہ میکسیمم آپ کے اس بندے کے ڈپازٹ کا 30% دیں گے. مثلا اس بندے نے $100 ڈپازٹ کی تو $30 مطلب 3 لاٹس کا دیں گے. اس کے بعد جتنی لاٹس ہوں گی وہ کھا جائیں گے. اس میں ایسا نہیں ہے. ایک بندہ $100 سے 10,000 بناتا ہے اور وہ اس کے اوپر 500 لاٹس لگاتا ہے تو آپ کو 500 کمیشن ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس بندے نے نفع کمایا اور اس نے ہر سپریڈ پہ کمپنی کو کمیشن دیا ہے تو آپ کو ملے گا. کیونکہ یہ مارکیٹ میکنگ نہیں ہے، 2 نمبری نہیں ہے، یہ 2 نمبری والی کام نہیں کرنا. اچھا، اس کے بعد یہ جو چیزیں دنیا میں کسی بروکر بھی نہیں ہے، ایکسٹرنل ٹرانسفر ان 1 سیکنڈ. یہ صرف تنی والوں کے لیے ہے. مطلب تنی والا اگر آپ کے اندر کوئی آئی بی ہے اس کو بھی اسپیشل ملے گا، اس کے اندر آئی بی 100 بھی نیچے.
آپ کسی بھی کلائنٹ کو رات کے 3 بجے 1 سیکنڈ کے اندر پیمنٹ سینڈ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو سینڈ کر سکتا ہے. یہ صرف تنی گروپ مطلب اسپیشل اکاؤنٹ جو ہے نا ان کے لیے. اگر یہ سسٹم ان کو نہیں ملے گا جو ود آؤٹ اس گروپ کے اندر سے ہیں، اسپیشل ہیں، جو نارمل بندوں کو انہوں نے ایسے ہی رکھا ہوا ہے جیسے ہندو شودر کو رکھتے ہیں. تو آپ کسی کو بھی 1 سیکنڈ میں پیمنٹ سینڈ کر سکتے ہیں رات 3 بجے. اس بندے کا کوئی مسئلہ ہے، پرابلمز ہے، اکاؤنٹ واش ہونے والا ہے، سنڈے ہے، کچھ بھی ہے، آپ اس کو پیمنٹ سینڈ کر سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد اگلی چیز ہے کوئک وڈرا. پاکستان میں وڈرا مجھے نہیں لگتا کہ 1-2 گھنٹے سے اوپر لیتے ہوں گے. آکٹا بھی 1 دن میں دیتا ہے، کچھ بروکرز 2-4 دنوں میں دیتے ہیں. ابھی آکٹا کے اسکیم بھی بہت زیادہ ہو چکے ہیں نا، تو اس کا سم ٹائم گھنٹے میں دے دیتے ہیں، سم ٹائم 5، مطلب بہت جلد دے دیتے ہیں. 1 دن بھی ذہنی طور پر آپ 2 دن رکھنے ہیں، لیکن یہ بہت جلد ان کا وڈرا ہے. اچھا اس کے بعد ہے لوکل بینک ڈپازٹ اور وڈرا. یہ تقریباً تمام بروکرز کے اندر انڈیا میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے. اگر نمبر 13 یہ ہے کہ کمیشن ڈاؤن. اب مختلف بروکرز کیا بولتے ہیں، جی آپ کے 10 ایکٹیو کلائنٹ ہوں گے، 9 ہوں گے تو ہم آپ کا کمیشن 6 سے 5 کر دیں گے. نو، ان کا سیدھی سی بات ہے تنی گروپ میں کمیشن $6 سے سٹارٹ ہوگا. یہ جو $12 ہے نا، یہ اس اکاؤنٹ کے لیے ہے نہیں، ٹھیک ہے. اور یہ بعد میں یہ ذہن میں نہ رکھیں، اس کو میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ 12 کیسے دیتے ہیں، لیکن وہ بہت لمبا چکر ہے، وہ بیسکس کی بنیاد پر نہیں آتے. $6 یورو USD کا چارج کریں گے، سٹارٹ میں ہی آپ کا 6 ہوگا، 5-4 نہیں ہوگا. اور 6 کا مطلب 6 ہے، 6 سے 5 نہیں آئے گا کہ آپ کا ایکٹیو کلائنٹ. ہاں اوپر ہو سکتا ہے، وہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا، لیکن اس سے ڈاؤن نہیں آئے گا. اس کے بعد ہوگا کہ مختلف بروکرز ایسے نا جو بولتے ہیں جی آپ کے ریلیٹیو، آپ کے قریبی رشتہ دار الاؤ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی، کیوں نہیں الاؤ؟ اب میرے ایک دوست تھا، وہ ڈاکٹر تھا، تو ایک بروکر نے اس کو بولا کہ آپ IB اکاؤنٹ بن جائیں. تو اس نے خیر ہمارے مخالف تھوڑا سا پہلے ان کو کیا، تو وہ بندہ بھی تھوڑا سا میمی سا تھا، بزرگ سا تھا، وہ مخالف ہوا. تو اس نے ایک بروکر کے اندر IB بنایا، تو اس بیچارے کا $5700-5800 کھا گئے. جی یہ ریلیٹیو الاؤ نہیں ہے، اس میں آپ کے ریلیٹیو الاؤ ہے، دشمن الاؤ ہے، دوست الاؤ ہے، سب کچھ الاؤ. یہ کون سا قانون ہے کہ یار بھائی الاؤ نہیں؟ کیوں نہیں ہے بھائی؟ بھائی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے؟ 15 نمبر پہ آخری چیز جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا وہ اس کے اندر یہ ہے کہ اس بروکر کے اندر آپ کی منتھلی آفس کے ایکسپینس ملتے ہیں، منتھلی مارکیٹنگ کے ایکسپینس ملتے ہیں، اور ان کے مختلف گفٹس ہیں. وہ انشاءاللہ میں کسی دن آپ کو ویڈیو بناؤں گا. اس میں یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ہے، اس کا 1-2 کلائنٹ ہے، تو نہ اس کو آفس کی ضرورت، نہ اس کو آفس کے ایکسپینس کی ضرورت. یہ $6 تو اس کو ملیں گے. اگر اس بندے کے پاس 100-150 کلائنٹ ہے اور اس کے مہینے کے 1000 لاٹ ہو جاتی ہے، تو اس کو میرے خیال میں مہینے کا $2000 یا $2500 ملتا ہے. اگر 2500 لاٹس ہو جاتی ہیں تو میرے خیال میں 2000 لاٹس پہ $5000 اس کو مہینے کا ملتا ہے. وہ مارکیٹنگ پہ لگائے، جس پہ مرضی لگائے، نہ لگائے. یا اس کا 500 لاٹس ہوتی ہیں تو اس کے اوپر بھی میرے خیال میں $1.5 لاکھ کے کوئی اس طریقے سے نا انہوں نے وہ رکھا ہے، 2 لاکھ روپے اس طرح کے طریقے سے پاکستان میں انہوں نے رکھا ہوا ہے. تو یہ چیز اس کے اندر ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو آخر پہ ہے نا $6 to $12، دیکھیں کمپنی آپ کو جیب سے $1 بھی نہیں دے گی. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، برے بولے اچھی بولے، کمپنی اگر آپ سے روپیہ کمائے گی تو 90 سینٹ دے گی. اب کیا ہوگا کہ کمپنی کا آپ کے کلائنٹ سے $6 کمائے گی، آپ کو $6 دے گی. منتھ کے اینڈ کے اوپر یہ ہے کہ بعد میں وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں بھائی اس بندے سے نے کہ کلائنٹ نے زیادہ ٹریڈز کی ہیں، فلاں ہے، تو اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ آپ کو اکثر دیتے رہتے ہیں کہ کمپنی کو اگر نفع زیادہ آ گیا تو وہ آپ کو آفس کے ایکسپینس وغیرہ دیتے رہتے ہیں. اس طرح کی کافی جو چیزیں وہ ہیں. لیکن ایک عام بروکر کے اندر یہ اگر وہ $12 بھی دیتا ہے، $10 بھی دیتا ہے، تو اس کے پہلے تو یہ نا ظلم ہے کہ اس کے کلائنٹ کا 15 سپریڈ ہے، 12 سپریڈ ہے، 10 سپریڈ ہے. اور نہیں ہم آپ کو بھی نہیں دیں گے، بعد میں دیں گے. کب؟ جب آپ 40 کلائنٹ لائیں گے. تو یہاں جو ایک لمٹ سے زائد کو جو اوپن بندہ ہوتا ہے وہ بندہ پھر مر جاتا ہے. تو میں نے پوری دنیا میں اس سے اچھا بروکر IBs کے لیے نہیں دیکھا، اور گیس ٹریڈنگ اور کرپٹو ٹریڈنگ کے علاوہ باقی ٹریڈنگ اس کے اوپر آپ امیزون شیئرز وغیرہ کے اوپر بھی اس کے اوپر ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، فیس بک وغیرہ کے اوپر کافی سارے اس کے اوپر پیئرز ایسے جو ٹریڈ کر سکتے ہیں، MT4 کے اوپر. باقی ان کے اوپر کوئی 2 نمبری نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے بھائی، مارکیٹ کو ٹریڈ ٹرانسفر کرنی ہے، جو یہ خود کھائیں گے اس کے اندر سے آپ کو کھلانے. آپ یہ بولیں کہ نہیں جی $6 کے اوپر آپ $12 کر لیں، تو ایسا چیز مناسب نہیں ہے. تو اس طریقے سے یہ بروکر سیدھے سا بروکر ہے. بس ایک کام نہیں کرنا کہ ان کا سپریڈ 4-5 چل رہا ہو تو آپ نے اپنے ایک اکاؤنٹ پہ بائی لگا لیں، اسی کے اوپر سیل لگا لیں.
تو یہ چیز تھوڑی مناسب نہیں. 1-2-4 بات ہوتا ہے تو وہ تو ہو ہی جاتا ہے, لیکن یہ خود نہیں کرنا, مطلب اس طریقے سے نا. کلائنٹ ریٹ ٹھیک لگائے گا, آپ کو مزے کی بات, کوئی ٹینشن نہیں, دن میں 10 بار وڈرا کروا لیں. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. اور کلائنٹس کی پیمنٹس کی سیفٹی کے لیے میرے خیال میں یہ پہلی اہمیت ہونی چاہیے جو آپ کے لیے. یہ آپ اپنے ملک کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کا وہ ملک لیگل ہے تو اس کے حوالے سے آپ اس بروکر کے اوپر کام کر سکتے ہیں, چیک کر سکتے ہیں. دل مانا کام کریں, نہ مانا چپل اٹھا کر بروکر کو کک لگا لیں, ٹھڈا لگا لیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا کام آپ کو انفارمیشن دینا ہے, بروکر انٹروڈیوس کرنا نہیں ہے. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر یا دوسرے بروکرز کے اوپر خدا کے لیے یہ کام نہ کریں کہ ایک انجان بروکر ملا اور آپ نے اسی کے اوپر کام شروع کر دیا. نہیں, ایسا 2 نمبر کام نہیں کرنا. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.